پیچھے سے ایک بھدا وجود چلتا ہوا آیا تھا۔ نور نے اپنے لب کاٹے، وہی گلمینا تھی وہ، آنکھوں پر نظر کا چشمہ، گولڈن بال اور خوبصورت لباس زیبتن کیے۔ وہ اب اس لاؤنج میں تھے جہاں زرسانگا اپنا کچھ کام کر رہی تھی۔ انہوں نے بھی مڑ کر اسے دیکھا تھا۔ کام کرنا ہوگا تمہیں بھی، سمجھی؟ اب وہ قریب کھڑی تھی، اس کا لہجہ توہین آمیز تھا، جیسے وہ ان کی تذلیل کر رہی تھی۔ زرسانگا نے اپنا سر ہلایا جیسے انہیں معلوم ہو گلمینا کا ملازموں سے جھگڑا روز کا کام ہے۔ نہیں، ہم بے غیرت نہیں ہیں جو مفت کی روٹی توڑیں۔ انشاءاللہ شکایت کا موقع نہیں دیں گے آپ کو۔ نور کو ان کی طنزیہ بات ناگوار گزری تھی، اس لیے جواب دیا، میری بچی چھوڑو، ایک روٹی کون سی بھاری ہے، تم بھی کیا الجھ رہی ہو؟ زرسانگا اس کے بگڑے تاثرات سمجھ چکی تھی۔ نہیں آنٹی، ہم یہاں کسی پر بوجھ نہیں بن رہے۔ ایمن کو گارڈننگ میں دلچسپی ہے، وہ وہی کام کر لے گی، اور مجھے یقین ہے اس سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا یہ کام۔ اس نے ایمن کی تذلیل کا برابر جواب دیا تھا گلمینا کو۔ تم مجھ سے زبان چلا رہی ہو؟ گلمینا دیدے پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میں آپ کی بات کا جواب دے رہی ہوں، وہ بھی برابر سے بولی تھی۔ اسے اپنے بازو پر دباؤ محسوس ہوا۔ ایمن اسے اشاروں سے منع کر رہی تھی کہ وہ ان سے نہ الجھے۔ زرسانگا نے اپنے جوڑے کو برابر میں رکھا جس پر وہ ہاتھ سے کڑھائی کر رہی تھی، ساتھ کچھ رنگین دھاگے بھی رکھے تھے، وہ بھی اس جگہ رکھے۔ وہ پریشانی سے ماحول کی سنگینی دیکھ رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرت، تم مجھے جواب دو۔ گلمینا کا ہاتھ اس پر اٹھ گیا تھا۔ زرسانگا کا منہ پر ہاتھ حیرانی سے پہنچا تھا۔ ایمن کی بھی ساکت آنکھیں گلمینا کی حرکت کو دیکھ رہی تھی۔ نور نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور منہ دوسری جانب کیا، اس تھپڑ سے بچنے کے لیے۔ منظر ایسا لگا جیسے ساکت ہو گیا ہو۔ متحرک سوکھے پتے شور کرتے، ہواؤں میں تیزی آئی تھی۔ نور کو لگا یہ تمانچہ اس کے گال پر نہیں، اس کی عزت نفس پر لگنے والا ہے، جب کسی کا مردانہ ہاتھ گلمینا کے بڑھتے ہاتھ کو روک گیا۔ وہی ہاتھ جو نور پر اٹھتی ہر بری نگاہ پھوڑ دیتا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ معلوم ہی نہ ہوا کہ کب وہ ادھر آیا۔ سب حیرت سے پھٹی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو نور کے آگے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ زرسانگا نے گہری سانس لی، جیسے کچھ غلط ہونے سے بچ گیا تھا۔ ایمن نے نور کا بازو پکڑا اور اسے پیچھے۔ نور نے ساکت آنکھوں سے اس کے اڑتے بال دیکھے جو تیز ہوا کی وجہ سے حرکت کر رہے تھے۔ یوسف چودھری کا ارتکاز گلمینا کی انگارہ ہوتی آنکھیں تھیں، جبکہ نور کو اپنے وجود میں ارتعاش محسوس ہوا، جیسے کب کبھی اس کے وجود میں آئی ہو۔ اس کی عزت نفس پر ایک تمانچہ لگنے سے بچا تھا۔ اگر وہ تمانچہ اسے پڑ جاتا تو شاید وہ دوبارہ کبھی نہیں کھڑی ہو پاتی۔ یوسف، ہاتھ چھوڑو میرا۔ اس خاموشی میں ایک آواز گلمینا کی گونجی تھی، زہر آمیز لہجے میں کہتی وہ پیچھے کھڑی نور کو دیکھ رہی تھی، جبکہ یوسف کی نظریں اب بھی سامنے کھڑی گلمینا پر تھیں۔ یوسف تاثرات سنجیدہ تھے، وہ خاموشی سے سخت نظروں سے انہیں گھور رہا تھا۔ یوسف، میں کہتی ہوں ہاتھ چھوڑو میرا، اتنی بدتمیزی کی ہے اس نے میرے سے، ایک ملازم ہو کر میں اس کا حشر کر دوں گی۔ وہ ہجان کسی کیفیت میں چیخ رہی تھیں، گردن کی رگیں ابھر کر واضح ہو رہی تھیں، چہرہ ہمارے غصے کے سرخ ہو رہا تھا۔ یوسف نے گرفت ہلکی کی اور ان کا ہاتھ چھوڑا، مٹھی کو سختی سے میچا۔ وہ نور پر جھپٹی تھی مگر وہ اسے چھو بھی نہ سکی تھی۔ یوسف کی گمبھیر آواز نے وہاں موجود سب کو اپنی جانب کیا۔ رک جائیں۔ قدرے سخت لہجے میں الفاظ کی ادائیگی کی گئی تھی۔ جہاں کھڑی ہیں وہیں رہیں، ایک قدم آپ اس کی جانب نہیں بڑھائیں گی۔ وہ چلتا اب ان کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ میرے مہمان ہیں، ان کو میں نے رکھا ہے، اور میرے رکھے گئے لوگوں پر کوئی حکم نہیں چلا سکتا، کوئی بھی نہیں، سوائے میرے اور دادی دادوں کے، سمجھی آپ؟ تو آئندہ اس سے کچھ بھی پوچھنے یا اس پر کسی قسم کا حکم چلانے کی کوشش نہیں کیجیے گا، اور آئندہ میرے کسی بھی بندے پر تشدد کرنے کی کوشش آپ کو مہنگی پڑ سکتی ہے گلمینا خالہ۔ اور ہاں، یہ یہاں کسی کی غلامی کے لیے نہیں رکھی گئی، یہ صرف دادوں کے کام کرے گی بس۔ وہ شہادت کی انگلی دکھائے انہیں جیسے وارن کر رہا تھا۔ آخری بات اس نے گلمینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہی تھی۔ اس کے کان سرخ ہو رہے تھے، اس کے کان ہمیشہ کسی لال گلاب کی پتی جیسے سرخ رہتے تھے۔ گلمینا نے غصے سے دانت کچکچائے تھے۔ دادی سائیں، بہتر ہوگا ان سے کہیں یہ اپنے کام سے کام رکھیں، اس نے زرسانگا سے کہا۔ زرسانگا نے افسوس سے گلمینا کو دیکھا۔ گلمینا نے قہر آلود نظریں نور پر ڈالی اور اندر حویلی میں چلی گئی۔ شبنم بیٹا، تم دلیا بناؤ جاؤ۔
زرسانگا نے نور کو دیکھا، پھر اس سے کام کے لیے بھیجا۔ ایمن اس کے پیچھے جا رہی تھی اور زرسانگا یوسف چودھری کو دیکھ رہی تھی جو حویلی کے پچھلے حصے کی جانب جا رہا تھا۔ وہ دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ کام سے من ہٹ چکا تھا، اب صرف یوسف کا رویہ انہیں دکھ دے رہا تھا۔ یہ رشتہ صرف ہمدردی کا نہیں ہے بارش، تم نہیں جانتے، نہ وہ جانتی ہے اس بارے میں، اور مجبوری ایسی کہ میں بتا بھی نہیں سکتا تمہیں۔ اورنگزیب ڈونگے سے سوپ پیالے میں ڈال رہا تھا، ساتھ وہ خود سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، بال ویسے ہی بڑھے ہوئے تھے مگر چہرہ نکھرا ہوا تھا اور دل میں اطمینان تھا۔ مناسب وقت سبھی رازوں سے پردہ اٹھا دے گا اور میرے سے دھوکہ کرنے والے جلدی اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ اب وہ کھانے کا چمچ اٹھا کر ٹیبل پر بیٹھ کر سوپ پی رہا تھا جو اس نے خود ہی بنایا تھا۔ نور میری لخت جگر، تمہاری ماں کی حفاظت نہیں کر سکا مگر تم کو کسی کو چھونے بھی نہیں دوں گا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ کر ٹیبل پر گرے تھے۔ اور اب بارش بھی ساتھ ہے ہمارے، اس نے میری بات کا مان رکھا تھا۔ یلڈیز کی تربیت جھلکتی ہے اس کے ہر قدم سے۔ وہ مسکراتے کچھ سوچ کر سر جھٹک گئے۔ فون پر بیل ہوئی تھی۔ اورنگزیب نے فون اٹھایا، نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آئے۔ کال اٹھائی گئی۔ ہیلو، ہاں، سوال کیا گیا۔ سامنے سے آواز آئی، کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جاؤ، میں ابھی پہنچ رہا ہوں ادھر۔ کچھ دیر پہلے جو اطمینان تھا وہ مکمل طور پر غائب ہو چکا تھا۔ وہ سوپ کا پیالہ وہیں چھوڑے چابی اٹھا کر اس گھر سے باہر کی جانب بھاگے۔ یہ لو، شگفتہ آنٹی نے بھیجا ہے تمہارے لیے۔ سمر اس کے لیے نمکو کا پیکٹ لے کر آئی تھی۔ اس نے گردن اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ کیا یہ امی نے بھیجا ہے؟ وہ جیسے یقین کرنا چاہ رہا تھا۔ ہاں، اور نہیں تو کیا۔ اب جلدی کھولو، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ وہ اس کے برابر میں آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں چھت پر تھے۔ شام کا وقت تھا، پرسکون ہوا میں خوشگوار ماحول تھا۔ چڑیاں، کبوتر، کوے سب آسمان میں اڑ رہے تھے۔ سورج کی تپش ختم ہو چکی تھی۔ تم بھی کھاؤ گی اب اس میں سے؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے پیکٹ کھولا۔ ہاں، کب سے میری نیت تھی اس پر، مگر شگفتہ ممانی نے کہا کہ میرا لاڈلا بیٹا کھائے گا۔ اب تم اکیلے کھاؤ گی تو پیٹ میں درد ہوگا تمہارے۔ وہ آنکھیں پٹپٹائے معصومیت سے بولی۔ اس کی بات پر حیدر مسکرایا۔ نیتی بھوکھی، وہ زیر لب مربڑایا تھا کسی چھوٹے بچے کی طرح۔ سمر اس کے تاثرات بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش تھا، یعنی اس کے بابا ٹھیک کہہ رہے تھے۔ اس نے نمکو تھوڑی سی سمر کے ہاتھ میں ڈالی۔ تمہیں ایک اور بات بتانی ہے۔ تمہیں پتا ہے آج میں کمرے کو صاف کر رہی تھی، مجھے کیا ملا؟ وہ حیدر کے سامنے بیٹھی اس سے سوال کر رہی تھی اور نمکو کھا رہی تھی۔ وہ نمکو کو کھاتا اس کی بات کو سن رہا تھا۔ مجھے وہ کتاب ملی جس کے لیے تم پورا ایک دن گھر سے باہر رہے تھے۔ اب اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، کوئی پرانی یاد تھی شاید۔ حیدر کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھرا جیسے اسے یاد نہ ہو۔ کون سی کتاب؟ اس نے استفسار کیا۔ شکنیں اب بھی ماتھے پر قائم تھیں۔ امر بیل نام سن کر اس کے چہرے پر بے خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ او، وہ کتاب میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ امی سے کافی ڈانٹ پڑی تھی مجھے، اور تم نے بھی رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا اپنا۔ اب وہ اس کی بات کو نہایت پرسکون انداز میں مکمل کر رہا تھا۔ اور مجھے یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا تمہیں چپ کروانے کے لیے کہ تمہارے لیے عمر جہانگیر بن جاؤں گا، دنیا سے لڑ جانے والا، علیزہ کے لیے۔ تب جا کر تم چپ ہوئی تھی۔ ایک تو کتاب امی کے پیسوں سے خریدی، اوپر سے پتہ چلا ہیرو مر جاتا ہے، تو کتنا روئی تھی تم۔ وہ اب جیسے اس کی نادانی پر ہنس رہا تھا۔ ہاں، اور میرے حصے کی ساری ڈانٹ تم نے کھائی تھی۔ تمہیں پتا ہے جب میں نے عمیرہ احمد کی وہ کتاب پڑھی تب مجھے اس عمر جہانگیر کے کردار نے متاثر کیا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ عمر جہانگیر مر جائے گا تو میں نے وہ کتاب کبھی دوبارہ اٹھا کر نہیں پڑھی۔ اس کہانی کو ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ اب کسی غیر مرئی نکتے کو گھو رہی تھی۔ وہ سنجیدہ دکھ رہی تھی۔ ہاں، اور تم نے پھر مجھے عمر جہانگیر مان لیا، وہ مزاحیہ انداز میں بولا۔ مگر سمر نے سنجیدہ طور پر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے چہرے کے نقوش میں اسے اپنے تصور میں ابھرتے اس کردار کی چھبی دکھائی دی۔ کیا حیدر اس کے لیے عمر جہانگیر تھا؟ اس نے سوچا۔ وہ کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ سن نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں ڈھلتی جا رہی تھی، مگر اس کا انجام نہیں سوچ کر روح کام گئی تھی اس کی۔ نہیں، تم عمر جہانگیر نہیں ہو سکتے، نہیں۔ وہ یہ کہتی تیزی سے سیڑھیاں اترتے حواس باختہ نیچے بھاگی۔
اس کے بدلے رویے پر حیدر کو حیرانی ہوئی تھی۔ کہاں چھوڑ آئے ہو میری بچی کو؟ امارا رات کے پہر ٹہل رہی تھی، اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا جب اورنگزیب کمرے میں داخل ہوا۔ برسات کا موسم تھا، وہ نور کو لے کر باہر گیا تھا مگر دیر رات لوٹا تھا، مگر کوئی بھی شکن اس کے چہرے پر نہ تھی۔ اس نے اورنگزیب سے اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے سوال کیا جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک جملے میں جواب دے رہا تھا، چہرے پر صفاقت نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کی بات کا مفہوم سمجھتی گھبرائی۔ اورنگزیب، دیکھو تم مذاق کر رہے ہو نا، ایسا مذاق نہیں کرو، دیکھو۔ وہ آنسو بھری آنکھوں سے دیکھتی ہنستی ہوئی کہہ رہی تھی۔ اورنگزیب کے کپڑے گرد سے اٹے تھے، مٹی اس کے کپڑوں پر لگی ہوئی تھی۔ میں تم سے کوئی مذاق نہیں کر رہا اور نہ میرا تمہارا کوئی مذاق ہے۔ بوجھ بن گئی تھی میرے لیے وہ، سب مجھے تانے دے رہے تھے کہ میری لگائی نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے۔ وہ کاندھے سے امارا کا ہاتھ پیچھے کرتا بستر پر بیٹھ چکا تھا۔ امارا کی حلق میں جیسے گلٹی اٹکی، ہمت کیے سوال کیا تھا، مطلب تم اسے مٹی تلے بند کیے آئے ہو؟ وہ تحمل سے پوچھ رہی تھی، شاید اس کا خدشہ غلط ہوتا۔ بالکل ایسا ہی کیا، وہ ڈٹائی سے اپنا جرم قبول کر رہا تھا۔ امارا کو دھچکا لگا، اسے لگا وہ سانس نہیں لے سکے گی۔ منہ سے لمبی سانس کھینچی، ایسے لگتا جیسے کسی زخموں کو کرید کر اس پر مرچیں رکھ دی ہوں اور چیخنے بھی نہ دے رہا ہو۔ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ کپ کپاتے ہونٹوں پر ایک سوال آیا۔ وہ روتی آنکھوں سے پوچھ رہی تھی، حواس ایسا لگ رہا تھا کہ کھو چکے ہیں۔ اپنے ان ہاتھوں سے، وہ اپنے ہاتھ اسے دکھاتا ہوا بولا جس پر گیلی مٹی اب بھی لگی ہوئی تھی۔ امارا سکتے میں چلی گئی، اسے لگا دنیا کا وقت تھم گیا ہے جیسے۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ اس کے گریبان کی جانب لپکی۔ وہ شدت سے چیخ رہی تھی، اب اورنگزیب کا گریبان اس کے کمزور ہاتھوں میں تھا۔ میں تمہیں گولیوں سے بھون دوں گی، میری بچی کو اگر کچھ بھی ہوا تو۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ مارتی اسے پیچھے کی جانب دھکیل رہی تھی اور انگارہ ہوتی آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے اسے دھمکی دے رہی تھی، مگر مقابل کی آنکھوں میں سوائے ظلم کے اور کچھ نہ تھا۔ جو کر سکتی ہو کر لو جا کر، وہ اپنا گریبان چھڑاتا ہوا بولا۔ اس کا لہجہ کافی پرسکون اور نڈر تھا، ایک خوف، ایک جنونیت، ایک دیوانگی۔ وہ اپنی کنپٹی کے بالوں کو تیزی سے نوچتی زور سے چیخی جیسے وہ مایوسی اور بے بسی کی انتہا پر تھی۔ وقت ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گیا، وہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا پائی۔ کسی نے نہایت احسن طریقے سے اس کے اعتبار کو توڑا تھا۔ گردن کی رگیں ابھری، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ آخر وہ اس مکار کی باتوں میں کیسے آ گئی؟ وہ بھی تو انہی کا خون تھا، اس میں اچھائی کہاں سے آتی بھلا؟ وہ نیچے ہال کی جانب بھاگی، سیڑھیاں تیزی سے اتر رہی تھی۔ حویلی کی بناوٹ آج بھی بالکل 25 سال پہلے جیسی تھی، بس کچھ تبدیلیاں آئی تھیں۔ وہی سیڑھیاں اور وہی کمرے۔ اورنگزیب اس کے پیچھے بھاگا، اس کا دوپٹہ نہ جانے کہاں گر گیا تھا۔ وہ بغیر چادر کے زور زور سے چیخ رہی تھی، اکبر چودھری، کہاں ہو تم؟ باہر نکلو ابھی، اس ظلم سے کیا دیواریں نہیں کانپی اس حویلی کی؟ وہ وہاں کھڑی اکبر چودھری کی غیرت کو للکار رہی تھی۔ اورنگزیب سیڑھیوں سے کھڑا ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو برسات کی رات، خاموشی، اندھیرا، اوپر سے ظلم کی انتہا۔ سب اپنے کمروں سے باہر نکلے، ارسلان، یلڈیز، گلمینا، اکبر چودھری زرسانگا، اکبر چودھری کی وہی اکڑ جو وہ گردن سیدھی کیے چلتا تھا۔ تیری چادر کہاں ہے بے حیا لڑکی؟ پہلا سوال اس نے یہ کیا تھا۔ بڑا غیرت مند ہے نا تو؟ میں پوچھتی ہوں کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ اپنا آپا کھوتی اب ادب کے سارے دائرے عبور کر چکی تھی۔ سب کے چہروں کے تاثرات تبدیل ہو گئے تھے، کسی کو اس سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اکبر چودھری کے چہرے پر غصہ امڈ آیا، ایک تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا گیا۔ ارسلان آگے بڑھا کے اس ظلم کو روکے، امارا زمین پر گر چکی تھی۔ گلمینا نے اسے آگے بڑھنے سے روکا، وہ جانتی تھی اکبر چودھری کے غصے کو۔ زبان سنبھال کر بات کر گوار لڑکی، بھول نہیں کہاں سے آئی ہے تو، کیا اوقات ہے تیری؟ وہ شہادت کی انگلی دکھائے گرجدار آواز میں کہہ رہے تھے۔ حویلی کے در و دیوار اس غصے سے کانپ رہے تھے، مگر سامنے گری وہ عورت بالکل بے خوف تھی۔ میری اوقات؟ تمہاری اوقات تو دیکھ لو پہلے، تم تو اتنے گھٹیا ہو کہ ایک بیٹی کو بھی نہیں پال سکتے تم، میری اوقات مجھے بتاؤ گے؟ وہ اب استہزائیہ مسکرا رہی تھی۔ تمہارے اس نام نہاد بیٹے نے میری 2 مہینے کی پھول سی بیٹی کو اپنے
اپنی سفاکیت کی بھینٹ چڑھا دیا، زندہ زمین میں دفن کرایا یہ۔ وہ رو کر زمین پر بیٹھی تھی، جیسے وہ مکمل ٹوٹ گئی ہے۔ سب کی نظریں اب سامنے کھڑے اورنگزیب پر تھیں۔ زرسانگا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ گلمینا افسوس سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ارسلان کے تاثرات بھی یہی تھے، جبکہ یلڈیز کا چہرہ حیرانی میں غرق تھا۔ کیا؟ اکبر چودھری منہ سے ایک ہی لفظ نکلا تھا۔ چہرے کے تاثرات کچھ بھی واضح نہیں تھے۔ ارسلان اپنا ہاتھ چھڑاتا اب سیڑھیوں کی جانب لپکا تھا، اورنگزیب کی درگت بنانے۔ گلمینا زمین پر بیٹھی امارا کو دلاسا دے رہی تھی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تجھے شرم نہیں آئی ایک معصوم پر اپنی غیرت دکھاتے ہوئے؟ ارسلان نے اس کا گریبان پکڑا اور ایک مکہ اس کے منہ کی جانب بڑھایا، مگر اس سے پہلے وہ اورنگزیب کے منہ پر لگتا، اکبر چودھری کی آواز وہاں گونجی تھی۔ شاباش میرے بیٹے، یہ کیا نا تو نے شیروں والا کام۔ اکبر چودھری خباثت سے مسکراتا چلتا ہوا آیا۔ ارسلان کے ہاتھ سے اس کا گریبان چھوٹا تھا۔ اب وہ حیرانی سے اکبر چودھری کو دیکھ رہا تھا۔ اب لگ رہا ہے تو میرا بیٹا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے اسے نیچے لے کر آئے اور نہایت فخری انداز میں مسکراتے سب کو دیکھ رہے تھے، جیسے وہ کسی ملک کو فتح کر کے آیا تھا۔ زرسانگا کو اپنے شوہر کو دیکھ کر ملال ہوا۔ گلمینا بھی حیرت سے سامنے کھڑے ان وحشیوں کو دیکھ رہی تھی۔ امارا کو آخری راستہ بھی جاتا نظر آیا۔ میری بہن، میں نے کہا تھا یہ ظالم ہے، بیٹی کی پیدائش ان کو کبھی ہضم نہیں ہوگی۔ گلمینا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ امارا نے اپنی مٹھیوں سے بھینچی۔ میں اپنی بیٹی کا خون رائگاں نہیں جانے دوں گی۔ آج 2 جنازے اور جائیں گے، وہ کہتی سامنے دیوار پر لگی بندوق اٹھا لائی تھی۔ امارا نہیں، پاگل مت بنو، گلمینا اس سے کہہ رہی تھی، مگر وہ اپنے حواس میں نہیں تھی۔ زرسانگا کی جان خوش ہوئی تھی، ابھی تو ان کی حیوانیت ظاہر ہوئی تھی۔ یہ صدمہ برداشت کرتی یا پھر اس لڑکی کی جوانی کی موت کا؟ وہ جانتی تھی کہ امارا اکبر چودھری کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اور نہ ہی اس وحشی اورنگزیب کا۔ زرسانگا امارا کے پاؤں میں جا گری۔ امارا بخش دو ان کم ظرفوں کو، میں بھیک مانگ رہی ہوں۔ وہ اس کے پاؤں میں لپٹی ہوئی تھی۔ اے ہٹ جاؤ وہاں سے، یہ گوار میرا اور میرے شیر کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اکبر چودھری نے تمکنت سے کہا، چلی جاؤ یہاں سے، خدا کے لیے واپس مڑ کر بھی نہیں دیکھنا اس حویلی کو۔ اب وہ ہاتھ جوڑے سامنے کھڑی تھی۔ امارا کے جسم میں ارتعاش پیدا ہوا، اس کے ہاتھ سے بندوق گری۔ اے اس کو حویلی سے باہر پھینکا، اکبر چودھری نے گارڈ کو حکم دیا۔ اس نے بازو سے اسے پکڑا اور باہر لے جانے لگا۔ وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی اپنا وجود چھڑوانے کی۔ چھوڑو مجھے، میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ بیٹھی آواز میں چیخی۔ بے بسی اور مایوسی کی انتہا پر تھی وہ۔ کوئی سہارا، کوئی ساتھ، کچھ بھی میسر نہ تھا۔ تنہا تھی۔ جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا اللہ ہوتا ہے۔ بے بسی کے عالم میں دل سے بد دعا نکلی۔ میں بد دعا دیتی ہوں، یہ ایک مظلوم ماں کی آہ ہے۔ یہ حویلی جو میری بیٹی کے خون پر خوشیاں بکھیر رہی ہے، آج کے بعد اس کی ساری رونقیں برباد ہو جائیں۔ یہ حویلی وحشت کا گھر ہو جائے، یہاں رہنے والا کوئی بھی شخص پرسکون نہ ہو۔ یا اللہ ان کو غرق کر دے۔ وہ روتی آواز میں بد دعا دیتی اب حویلی کے دروازے سے باہر کھڑی تھی۔ وہ 25 سال پہلے کی بد دعا تھی جس نے اس حویلی کی رونق چھین لی تھی، وہاں کے چہروں پر سے سکون چھین لیا تھا۔ 25 سال کے بعد بھی کچھ نہیں بدلا تھا، ویسا ہی درد، ویسی ہی گھٹن۔ زرسانگا نے امارا کی تصویر کو دیکھا جو اس نے باکس سے نکالی تھی۔ آنکھوں میں آنسو ابھی بھی تھے۔ وہ 25 سال پرانی بات یاد کیے رو رہی تھی، جب نور دلیا اور چنے کا سالن بن جانے کی خبر لے کر اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کی آہٹ سے جھٹ سی تصویر کو اندر رکھا تھا۔ ہاں تم آ گئی میری بچی، وہ اپنا چشمہ درست کیے کہہ رہی تھی، مگر آواز اور آنکھوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ وہ رو رہی تھی۔ جی مگر سالن تیار ہو گیا ہے، اور دلیا بھی۔ میں پوچھ رہی تھی کہ دادا کہاں ہیں؟ وہ ہاتھ باندھے روانی میں اکبر چودھری کو دادا کے لقب سے نواز گئی تھی۔ زرسانگا نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہہ کر پکاروں، اس لیے وہ نظریں جھکائے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہنے لگی۔ وہ سرسری سا جواب دیتے ہوئے دوبارہ خاموش ہو گئی۔ ان کی خاموشی کا مطلب تھا کہ وہ اسے جانے کا کہہ رہی ہیں۔ وہ کچھ دیر ادھر کھڑی رہی، مگر جواب نہ ملنے پر وہ منہ لٹکائے وہاں سے چلی گئی۔ تم یہاں؟ اورنگزیب نے یوسف چودھری کو فلیٹ کے نیچے دیکھا۔ وہ تیزی سے نیچے اتر رہے تھے۔ جب ان کی نظر یوسف چودھری پر پڑی تھی،
چہرے پر بے یقینی کے تاثرات تھے۔ ہاں، میں آپ سے ملنے آ رہا تھا، یوسف بتانے والے انداز میں گویا ہوا۔ مطلب وہ فون کال جال تھی؟ اورنگزیب نے اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ کون سی کال؟ یوسف چودھری نے ناشناسائی ظاہر کی۔ یہی کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور تم ہاسپٹل میں ہو، اور مجھے بلایا تھا ہاسپٹل۔ وہ اب اسے تفصیل بتا رہے تھے۔ بارش کے تاثرات متغیر ہوئے۔ او میرے اللہ، کون سے نمبر سے آئی تھی کال؟ اس نے آنکھیں میچی غصے کا اظہار کیا تھا۔ کان کی لو اسی طرح سرخ تھی۔ اس نمبر سے۔ انہوں نے نمبر دکھایا۔ یوسف کے تاثرات غصے سے پریشانی میں تبدیل ہوئے تھے۔ یہ ممکن نہیں ہے، وہ اب جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ اورنگزیب نے اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر بے چینی سے سوال کیا۔ ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، مجھے فوراً جانا ہوگا، اس کی جان خطرے میں ہے۔ آپ ایک کام کریں، احمد انکل کے گھر چلے جائیں، اس سے زیادہ محفوظ کوئی جگہ نہیں ہے اس وقت آپ کے لیے، اور اس سم کو یہیں پھینک دیں۔ وہ ان کو ہدایات دیتا کچھ بتائے بغیر الٹے پاؤں لوٹ گیا تھا، جبکہ اورنگزیب پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ کسی کی نظر میں آئے بغیر احمد کے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ ٹک ٹک ٹک، بھاپ اڑاتی دیگچی جس میں کچھ پک رہا تھا، چاپنگ بورڈ پر چھڑی لگنے کی آواز وہاں گونج رہی تھی۔ فرائی پین پر زیتون کا تیل ڈالا گیا، پھر کٹی سبزیاں اس پر ڈالی گئیں۔ سبزی کے تیل میں گرتے ہی ایک آواز آئی۔ ملازمہ سنک کے سامنے برتن دھو رہی تھی۔ برتن کی الگ کھٹر پٹر تھی۔ اس نے سامنے رکھے چمچوں میں سے ایک چمچ اٹھایا۔ ایپرن پہنا ہوا تھا اس نے، اور بالوں کو بھی دوپٹے سے قید کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے حصے کا کام کر چکی تھی، مگر وہ خاص یوسف کے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ زرسانگا کے کہنے پر یوسف بابا زیادہ تیل والی مرچ مسالے والی چیزیں پسند نہیں کرتے۔ ویسے تم کیا بنا رہی ہو؟ ماں جبین برتن دھو کر فارغ ہوئی تھی، پھر وہ چولہے کے آگے کھڑی نور سے مخاطب تھی۔ ان کے چہرے کی سرخی دیکھ کر معلوم ہوتا ہے، وہ مصروف انداز میں بولی۔ پھر 3 انڈے توڑ کر ایک باؤل میں ڈالے اور تھوڑا سا سامنے رکھی برنی میں سے نمک ان انڈوں میں شامل کیا۔ ویسے تم یہاں اکبر چودھری کی خدمت کے لیے ہو، تو یوسف بابا کے لیے یہ کیوں بنا رہی ہو؟ ماں جبین نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ وہ انڈا پھینٹ کر اب فرائی پین سے سبزیاں نکال کر پلیٹ میں رکھ رہی تھی، جو مکمل تیار تھی، ہلکی کچی پکی۔ وہ ٹھنڈی سانس خارج کیے اب مکمل اس کے سامنے متوجہ تھی۔ مجھے بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ میں ان کے لیے آملیٹ بنا دوں، اس نے جواب دیا، تو ماں جبین اپنے سر کو اس بات میں جمبش دی۔ آملیٹ کی خوشبو کچن کے گرد طواف کرنے لگی۔ کون کون رہتا ہے اس حویلی میں؟ کچھ ساتوں کی خاموشی کے بعد نور العین نے سوال کیا تھا۔ بڑی بیگم صاحبہ، بڑے صاحب، گلمینا صاحبہ اور ان کی بیٹی فرحت، اور یوسف بابا۔ گلمینا صاحبہ کے شوہر باہر رہتے ہیں، جبکہ ان کا بیٹا اور بیٹی یہیں رہتے ہیں۔ ابھی فرحت کسی کام سے کراچی میں ہے۔ ماں جوین نے کسی مشین کی طرح پوری انفارمیشن اس کے حوالے کی۔ وہ 24-25 سال کی لڑکی تھی، عام سی صورت کی مالک، مگر اس کا مزاج باتونی تھا۔ اور بیٹا؟ وہ آملیٹ کو پلٹتی ہوئی بولی۔ اس کی نظریں فرائی پین پر تھیں، مگر وہ باتیں ماں جبین سے ہی کر رہی تھی۔ ارے بیٹے تو یوسف بابا ہے نا، ان کے سگے نہیں ہیں، سوتیلے ہیں۔ اور ہاں، موسیٰ بھائی بھی رہتے ہیں ادھر، اور گلمینا کی بہن کی بیٹی زہرا بھی۔ وہ کسی راز کی طرح بات بتا رہی تھی، آواز نہایت دھیمی تھی۔ اتنے سارے لوگوں کے باوجود اتنی خاموشی، اسے تعجب ہوا تھا۔ اس نے آملیٹ بنایا، ڈھکا۔ جب یوسف صاحب آئیں تو انہیں سرو کر دینا، اور ہاں، یہ لوبیا کا سالن بھی، اور یہ چاول ہیں اس میں رکھے ہیں۔ اس نے ماں جوین کو ہدایت دی، پھر کچن سے نکل گئی۔ یلڈیز، اب مجھے لندن واپس جانا ہوگا، مگر میں تمہیں یہاں تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چاہتا ہوں میرے ساتھ چلو تم۔ ارسلان یلڈیز سے مخاطب تھا، جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر نیم دراز تھی۔ ارسلان، میرا بیٹا مرا ہے، مگر میں اب بھی اس فیصلے پر قائم ہوں، اکیلے رہ سکتی ہوں ادھر۔ وہ استحکام لہجے میں بولی۔ ارسلان کو جو امید نظر آئی تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی یلڈیز سے اتنی ہی محبت کرتا تھا، مگر کچھ فیصلوں نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ تم یہ جانتی ہو میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اس کے لہجے میں بےچارگی تھی۔ کاش تم یہ پہلے سوچتے۔ وہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھو رہی تھی۔ تم بیوی ہو میری ذمہ داری ہو، اس نے جیسے یقین دلانے کے لیے کہا تھا۔ اس ذمہ داری سے تم خود دستبردار ہوئے تھے، وہ جواباً بولی۔ ارسلان لاجواب ہوا، کاندھے جھکائے دروازے کی جانب مڑ گیا، مگر قدم راضی نہ تھے اسے چھوڑ کر جانے کے لیے۔
उसे वहीं दर्द महसूस हुआ जब वो उसे छोड़कर गई थी। वो भारी कदमों से चलता घर से बाहर निकल चुका था। यल्डीज के आंसू अब भी बह रहे थे। वो गाड़ी को तेजी से चला रहा था। उसका फोन मुसलसल बज रहा था। माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें थी। उसने गाड़ी को साइड में किया और फोन उठाकर कान से लगाया। हेलो यूसुफ मेरे भाई, फोन पर आवाज गूंजी थी। मूसा, यूसुफ के तासुरात में हैरानी थी। कहाँ हो तुम? किसके पास हो? बताओ मुझे। उसने सवाल दर सवाल किए। यूसुफ, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल की है कि मेरा फोन चोरी हो गया है। मुमकिन है ये उन्हीं लोगों की साजिश हो। तुम खबरदार रहना। यूसुफ की जैसे जान में जान आई थी। अटकी सांस बहाल हुई। शुक्र अल्लाह का तुम ठीक हो। एक काम करो, फौरन घर पहुंचो। मैं भी वहीं आ रहा हूँ। और हाँ, बाबर और इजहार को जो काम दिया था वो कर लिया क्या उन्होंने? उसने सवाल किया था। हाँ, काम बखूबी हो गया। तुम फिक्र न करो। चलो तफसीलात घर पर ही बताऊंगा। यूसुफ ने कॉल काटी और गाड़ी को तेजी से घुमाया। सबसे पहले ये न्यूज़ आपको हमारे चैनल ने दी है। मशहूर सियासतदान के बेटे उमर मिर्जा जहांगीर जख्मी हालत में मिले। हालत तशवीशनाक बताई जाती। हम आपको ये अहम खबर दे रहे हैं कि मशहूर सियासतदान के बेटे उमर मिर्जा जहांगीर अपनी गाड़ी में जख्मी पाए गए हैं। वहाँ की सूरत हाल से हमें हमजा आगाह करेंगे। जी हमजा। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ केसेस में उनका नाम शामिल था। वो अपने दोस्तों के साथ रात को बाहर निकले थे। अहले खाना ने बताया कि उनके बाजू टूट गए थे। किसी ने बहुत बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया है। पुलिस मुल्ज़मान की तलाश कर रही है। टीवी पर चलती न्यूज़ ने अकबर चौधरी को मजीद परेशान कर दिया था। सुबह से ना यूसुफ का कुछ पता था और अब ये न्यूज़। उन्हें यकीन था ये यूसुफ का किया धरा है। क्या तुमने खबर सुनी है? वो घर में दाखिल हुआ तो अकबर चौधरी ने पहला सवाल ये किया था। उसके सीधे हाथ में कोट था जो उसने उतार दिया था। नहीं, क्या हुआ है? वो अनजान बना। उमर मिर्जा तशवीशनाक हालत में अस्पताल में है। मैं पूछ रहा हूँ ये तुमने किया है? वो अब मशकूक अंदाज में उसे घूर रहे थे। यूसुफ ने आईब्रोज को ऊपर किए माथे की शिकनें दूर की। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मुझे तो मालूम ही नहीं था। मिर्जा को कहना मेरी तरफ से ताज़ियत कबूल करे। वक्त मिलते ही मैं खुद जाऊंगा। वो अपने हाथ पर बंधी काली घड़ी की जानिब देखते हुए बोला। लहजा निहायत पुरसुकून था। अगर अकबर चौधरी उसे ना जानते तो यकीनन उसकी बात पर यकीन कर लेते। मैं उम्मीद करता हूं तुम इन सब मामलात से दूर रहोगे। अकबर चौधरी ने एक ठंडी सांस खारिज की और अपने कमरे की जानिब मुड़े। कांधे पर वही चादर थी जो हमेशा फैली रहती थी। यूसुफ ने उन्हें जाते देखा। उसकी पुरस्रार आंखों में चमक थी। सुबह का निकला वो रात को घर में वापस दाखिल हुआ था। किचन में खाने की गर्ज से पहुंचा। ऑमलेट खराब हो चुका था। आह अम्मी, आज आपकी याद आ रही है। मैं जितनी रात में आता हमेशा गरम गरम पकवान मिलते। वो फ्रिज में झांक रहा था। उसने अपने कोट को कुर्सी पर टांगा। चलो बारिश, अपने अंदर का शेफ बाहर लिया। खुद ही कुछ बनाना होगा। उसने अपनी आस्तीनों को फोल्ड किया। खाना लगा दिया आपके लिए। ऑमलेट भी बनाया था, मगर आप इतनी देर से आए। बड़ी बेगम साहिबा ने आपके लिए लोबिया और चावल बनवाए थे। मैंने गर्म कर दिए हैं, खा लें। मुलाजिम सारे चले गए हैं सर्वेंट क्वार्टर में, इसलिए मैंने गर्म कर दिया खाना। नूर ने उसे इत्तला दी थी। अच्छा। उसकी मुकम्मल बात को बगौर सुनने के बाद उसने मुख्तसर सा जवाब दिया था। वो भी इस बात में सर को जंबश देती अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। मुझे उन्हें बता देना चाहिए था। ये तो बेवकूफ़ी हुई। मैं उनकी सगी पोती होकर उनसे छुपा रही हूँ। सोने के लिए लेटी थी, मगर नींद उसकी आंख में कहीं भी नहीं थी। लेकिन महाजबीन ने सबके नाम लिए सवाए मेरे मामा बाबा के। क्या उनका जिक्र यहाँ नहीं होता? वो करवट के बल लेटी। ये सवाल के जवाब तो मुझे खुद तलाश करने हैं। आखिर कब तक मैं यहाँ एक केयर टेकर की हैसियत से रहूं? मुझे सही मौका देखकर बात करनी चाहिए जरसांगा जी से। हाँ, ये ठीक है। उसने मन ही मन खुद को सच बताने के लिए तैयार किया और अभी जाने का फैसला लिया, जो जल्दबाजी का फैसला था। मुझे अभी ही बात करनी चाहिए। दिन में तो यूसुफ चौधरी मुझे कोई बात करने नहीं देगा। वो लिहाफ अपने ऊपर से हटाती कपड़े के जूते पाँव में डाले बाहर की जानिब बढ़ी। उसके लंबे बाल यूं ही खुले थे। कॉरिडोर पर अंधेरा था। सीढ़ियां भी अंधेरे में डूबी हुई थी। वो संभाल संभाल कर कदम रख रही थी। सीढ़ियों से गुजरती वो हवेली के ऊपरी हिस्से में थी, जहां रोशनी के लिए एक बल्ब जल रहा था। नूर ने थूक निकला। वो अब जरसांगा के कमरे के सामने थी। एकदम से उनके बराबर वाले कमरे का दरवाजा खुला
कमरा मुकम्मल अंधेरे में था। किसी ने उसे उस अंधेरे कमरे में खींच लिया। उसकी चीख हलक में अटक चुकी थी। शायद वो वही थी जो नूर की हकीकत जानती थी। हमारे यहाँ खुद खाने के लाले पड़े हैं, ऊपर से ये नया मेहमान लेकर आ गए। मैं तो कहती हूँ किसी दिन अहमद की ये सोच उसको रोड पर ले आएगी। शगुफ्ता सर पर हाथ रख के सेहन में बैठी उस नए मेहमान को सलवाते सुना रही थी। मच्छरों की फौज ने उसे अलग तंग किया हुआ था। एक तो ये मच्छर हद करती है, भाई ये बड़ी भी कितने खराटे लेती है। मुझे लगता है सेहन में रात गुजरेगी, उसने मच्छर को मारते हुए कहा। औरंगजेब उनके घर पहुंच गया था। अहमद ने अपना कमरा उसे दिया, जबकि हुसनारा नफीस के कमरे में सो रही थी। चूंकि कमरे में मुसहरी एक ही थी, इसलिए साशा और हुसनारा मुसहरी पर सो रहे थे, जबकि वो दोनों जमीन पर लेटे हुए थे। शगुफ्ता को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो सेहन में बैठी हुई थी। शगुफ्ता, ग्लोब जलाकर आ जा, वो खुद से कहती खड़ी हुई और किचन की जानिब गई, जहां ग्लोब और माचिस रखे हुए थे। जामुनी रंग का ग्लोब जलाया और उसे स्टैंड में लगाती बाहर लेकर आई और दीवार के साथ रखा। जब अहमद के कमरे से दो लोगों की बातचीत की आवाज आई, उसे हैरत हुई। आखिर इतनी रात को वो क्या बात कर रहे होंगे। उसने दरवाजे के साथ खड़े होकर अंदर होने वाली गुफ्तगू पर इर्तकाज किया। अब अंदर होने वाली गुफ्तगू वो सुन पा रही थी। तुमने बहुत अजीम काम किया है, तुमने अपने बाप होने का फर्ज अदा कर दिया। अहमद उसके कांधे पर हाथ रखे औरंगजेब से कह रहा था। बाहर खड़ी शगुफ्ता के चेहरे पर हैरानी उमड़ आई थी। मुझसे ज्यादा तुमने उसका ख्याल रखा, बेलौस मोहब्बत दी उसे और हमेशा उसकी ख्वाहिश को ऊपर रखा। अहमद, तुम जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। औरंगजेब की आंखों में आंसू थे। मेरी नूर का दुश्मन मेरा सगा बाप था। अगर वो कुछ दिन और रुकती तो सच में कुछ गलत हो जाता। उसका मुझसे और हवेली से दूर हो जाना बेहतर फैसला था। वो चरपाई पर बैठा अफसोस से ये बात कह रहा था। शगुफ्ता को हैरानी के समंदर में गर्क होने में देर नहीं लगी। हाँ, नूर का बाप आया है। वो शख्स नूर का बाप है, वो दीदे फाड़े धीमी आवाज में बोली। चौधरी खानदान का सरबरा, यूं तो अकबर चौधरी इतना बड़ा सियासतदान है, मगर उनकी अकड़ उससे भी कहीं ज्यादा थी। मगर इसमें कसूर उनका नहीं, हमारे घर में मौजूद गद्दारों का है। वो सर्द मोहरी से कहता आंखों में आए आंसू छुपाता बोला। अब फिक्र किस बात की है? यूसुफ चौधरी अब तुम्हारे साथ है, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? वो उसे कुछ नहीं होने देगा। वो कांधे पर हाथ रखते उसे तसल्ली दे रहे थे। शगुफ्ता की समातों पर जैसे बम गिरा। वो लड़खड़ाती हुई पीछे हुई। आह, ये काली इतनी बड़ी फैक्ट्रियों की मालिक है। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, आती दौलत को आग लगा दी। वो अब जमीन पर बैठी अपनी खोई हुई दौलत पर अफसोस कर रही थी, जो कि उसे चौधरी खानदान से मिलनी थी। अरे मेरा हैदर सही था, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। उस काली को बहू बनाऊंगी, फिर से मलिका बन जाऊंगी। वो मन ही मन में तरकीब लगाती अपने कमरे में दोबारा भागी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता। बहुत जल्द यूसुफ घर का इंतजाम कर देगा। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, यूसुफ ने कहा था तुम्हें दे दूं। उन्होंने 1000 के नोट की गड्डी निकालकर उसके हवाले की, मगर अहमद उसे लेने से इनकारी हुआ। ये पैसे मेरी बच्ची के सर से वार कर किसी को दे देना, मुझे इनकी जरूरत नहीं। अहमद ने उसका बढ़ा हाथ वापस पीछे किया, जिस पर औरंगजेब मुस्कुराया। मैं जानता था तुम इसको कबूल नहीं करोगे। उसने पैसे वापस जेब में रखे। पैसों से ज्यादा रिश्ते कीमती होते हैं। अच्छा, अब रात ज्यादा हो गई है, सो जाओ। उनके लबों पर तबस्सुम बिखरा था। अपने दोस्त की दानिश्वर बात सुनकर वो मुस्कुराए और सोने के लिए वो उस चारपाई पर लेट गए जिस पर बिस्तर बिछा हुआ था। माजी सुबह का वक्त था। बारिश की वजह से ठंड हो रही थी। सब अस्पताल में थे सवाए अहमद के। वो उस बच्ची के पास रुका हुआ था। दरवाजे पर दस्तक हुई थी। उसने दरवाजा खोला। सामने एक अनजान खूबरू नौजवान खड़ा था, जिसकी आंखों में शर्मिंदगी के आसार थे। अहमद ने उससे सवाल किया था। उसकी झुकी आंखें उठी। उसकी आंखों में सवाल थे, जबकि मुकाबिल का चेहरा पुरसुकून था। क्या कल आप ही हैं जो इस बच्ची को उठा लाए थे? सवाल किया गया। अहमद के चेहरे से कुछ रंग तब्दील हुए, कुछ वही कायम रहे। उसकी साकत आंखें औरंगजेब के वजूद को तक रही थीं। हाँ, मैं ही हूँ। तुम कौन हो? सवालिया नजरों से देखा गया। मैं इसका बाप हूँ, औरंगजेब ने सर्द मोहरी से कहा। क्या? अहमद का चेहरा हैरानी के तासुरात से मिला जुला था। औरंगजेब के अकब से नजर आते नीम के पत्ते
पेड़ से गिरते कुछ जमीन तक पहुंचते और कुछ को हवा अपने साथ ले जाती। रोड अभी भी गीला था। औरंगजेब के जूते भी कीचड़ वाले हो रहे थे। औरंगजेब के गले में गिल्टी अटकी। उसकी आवाज नम थी, जैसे वो बहुत ज्यादा रोया हो। अहमद ने अपना दरवाजा उसके लिए खोला। वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। एक सहन था जहां वो खड़े थे। आपकी बेटी यहाँ है, आप घर ले जाएं। उसको बुखार था। आप जल्दी आ गए, वरना मैं इसको एडी सेंटर छोड़ने जाने वाला था। वो आगे आगे चल रहा था, जबकि औरंगजेब उसके पीछे कांधे झुकाए उसका ताकुब कर रहा था। अहमद चलता तमाम तफसील उसके गोश गुजार कर रहा था। उसने औरंगजेब को बैठने का इशारा किया और खुद फ्रिज से पानी की बोतल निकालकर एक कांच के गिलास में पानी भरते वो उसे बता रहा था कि किस तरह वो उसे कचरे के ढेर में मिली, मगर मुकाबिल बैठे औरंगजेब की तरफ से खामोशी थी। वो उसकी बात सुन रहा था, मगर कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसने कांच के गिलास में उसके सामने पानी पेश किया और साथ रखी कुर्सी पर बैठा। औरंगजेब सामने चारपाई पर बैठा था। उसके साथ ही उसकी बेटी लेटी हुई थी, जो नींद में कसमसा रही थी। मैं यहाँ इसको लेने नहीं आया, उसने गैर मरे नुक्ते को घूरते हुए कहा। पानी उसने एक घूंट पीकर अपने बराबर में रख दिया था। आवाज में लर्जिश वाजिया थी। फिर यहाँ आने का मकसद आपका? अहमद ने तेवरी चढ़ाए सवाल किया था। वो कुछ हैरान और कुछ गुस्से में था। हैरानी और इश्तियाल के मिले जुले तासुरात उसने अपने चेहरे के नकूश में समोए हुए थे। मैं तुमसे एक वादा लेने आया हूँ। वो अब चारपाई से खड़ा हुआ था। आवाज में एक हारे हुए शख्स का अक्स दिख रहा था, एक नाकामी जो उसके चेहरे पर शब्द थी। कैसा वादा? अहमद के माथे पर शिकनों का जाल बिछा। वो भी अब अपनी जगह से खड़ा हुआ था। ये दुनिया की नजर में मर चुकी है। मैं चाहता हूं तुम इसकी देखभाल करो, इसके सरपरस्त बन जाओ। वो उम्मीद की किरण अपनी आंखों के अंदर समोए उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला। इतनी इल्तिजा थी उसके लहजे में। अहमद हाथ को पीछे करता मुंह दूसरी जानिब फेर गया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अज़दवाजी जिंदगी में मसाइल पैदा हो जाएंगे और मैं ये नहीं चाहता। उसने अपनी वजह सामने रखी और इस जिम्मेदारी से दस्तबरदार होना चाहा। मगर तुम एक मजबूर बाप की खातिर कर दो ऐसा। मैं इसको अपने घर नहीं रख सकता और ना इसको किसी अदारे के हवाले कर सकता हूँ। वो मेरी बच्ची को जायदाद की खातिर मार डालेंगे। वो अहमद के पाँव में गिरकर अपनी बेटी के लिए आंसू बहा रहा था। वो अकबर चौधरी का इकलौता सपूत, जिसके एक इशारे पर अकबर चौधरी पूरा शहर खरीद ले, आज ये काम से इंसान के कदमों में गिरा हुआ था। कुछ मजबूरियां इंसान को तोड़ देती हैं। मगर वो कुछ बोलता, उसकी बात अधूरी रह गई। उसे रहम आ गया तो उस मजबूर पर। उसे इनकार के लिए अल्फाज ही ना मिले। मैं अपनी बीवी को नहीं बचा पाया। मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं होने दे सकता। एक वक्त मैं इसको वापस ले जाऊंगा। सारा खर्चा मैं उठाऊंगा इसका। तुम्हें बस इसका ख्याल रखना है। इसके साय को भी नहीं मालूम होना चाहिए कि ये किसकी बेटी है। उसने अहमद की जानिब देखा। एक उम्मीद थी उसकी आंखों में, एक खौफ, एक मोहब्बत, एक एहसास, एक अफसोस। उसकी आंखों के गिर्द तवाफ कर रहा था। और आंखें झूठ कब बोलती हैं? अहमद ने मामले की नोयत को समझते फैसला लिया। रज्जो को वो किसी तरह समझा ही लेता। अच्छा ठीक है, मैं वादा करता हूँ इसका ख्याल रखूंगा। उसने वादे की डोर का आगाज किया, जो लंबी होने को थी। मालूम नहीं था हालात पल में तब्दील हो जाएंगे और इतने के वापसी की राह शायद मुमकिन ना हो। औरंगजेब का चेहरा पुरसुकून था। एक जिम्मेदारी जो अहमद अपने सर ली थी। न जाने कितनी ही दुआएं उसके दिल से निकली थी अहमद के लिए। उसने नूर को गोद में उठाया, उसका चेहरा देखा। अपनी बीवी की रोती शक्ल उसके सामने आई। मेरी बीवी ने इसका नाम नूरुल्लैन रखा था। मैं चाहता हूँ एक निशानी उसके नाम की रहे, ताकि जब भी ये अपना नाम सुने उसे अपनी माँ की मोहब्बत का एहसास हो। बहुत मोहब्बत करती है वो इससे। वो उस मासूम बच्ची को देख रहा था, फिर उसकी छोटी सी कलाई पकड़े अपने लबों से लगाई। अल्लाह मेरी बेटी के नसीब अच्छे करे। बाबा के हिस्से की खुशियां भी मेरी बेटी के हिस्से में लिख दे। वो उसे दुआ दे रहा था। उसका दिल मोहब्बत से भरा था। जैसा तुम कहो। औरंगजेब से उसने नूर को गोद में लिया। औरंगजेब ने जाने के लिए कदम बढ़ाए। कदम भारी होते गए। वो अपने जिगर के टुकड़े को किसी के दर पर यूं ही छोड़े जा रहा था। आंखों में बहते आंसू उसके दर्द की अक्कासी कर रहे थे। जाते हुए उसने पलट कर न देखा। मुमकिन था कि वो वापस नहीं लौट पाता। वो अपने दिल के आगे हार जाता। कमरा मुकम्मल अंधेरे में था। उस कमरे में मौजूद धूल उसकी नाक से टकराई थी। कमरा निहायत गंदा हो रहा था।
اس کے پاؤں میں لگتی دھول اس بات کی دلیل تھی کہ یہاں کی صفائی کب سے نہیں ہوئی۔ کون ہے؟ ڈرتے ہوئے سوال کیا گیا تھا۔ کسی نے اسے کھینچا تھا اور دروازہ بند کر دیا تھا اور خود بھی کہیں غائب ہو گیا۔ میں پوچھتی ہوں کون ہے؟ چہرہ ننھے پسینے کی بوندوں سے شرابور تھا۔ اپنی قمیض کے دامن کو پکڑتی وہ غش کھا کر گر جانے کو تھی۔ یکدم عجیب سی آوازیں اس کمرے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کا دل مارے خوف کے سینے میں پھڑپھڑانے لگا تھا۔ عجیب سے پرندوں کی آوازیں، نور کی اوسان خطا ہوئے۔ وہ تیزی سے دروازہ پیٹنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل کی دھڑکن تیز تھی۔ دروازہ کھولو، اللہ کے واسطے، وہ روتی آواز میں چیخ رہی تھی۔ کوئی مجھے سن رہا ہے؟ اللہ، میں کہاں پھنس گئی؟ اس نے آواز لگائی اور جو قرآنی آیتیں اسے آتی تھیں اس کا ورد کرنے لگی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ اس کمرے میں چیزیں گرنے کی آواز آنے لگی۔